السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اسلامک رہنمائی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم اس چینل پر مختلف قسم کے اسلام کے متعلق ٹاپکس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو رہنمائی فراہم کر سکیں۔ حال ہی میں ہم نے خوابوں کی تعبیروں کا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے۔ اس سیگمنٹ کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس سیگمنٹ میں زیادہ سے زیادہ خوابوں کی تعبیریں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ویڈیو پہ ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کوئی سے 25 خوابوں کی تعبیریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر کسی شخص کو ان 25 خوابوں میں کوئی خواب آیا ہے یا اس سے ملتا جلتا خواب ہے تو وہ اس کے لیے ویڈیو بڑی بینیفٹ ثابت ہونے والی ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے اس نے پانی کو دیکھا ہے یا اسے میٹھا پانی پیا ہے یا اسے گندا پانی دیکھا ہے یا گندا پانی پیا ہے تو یہ ہے۔ اگر تو اس نے پانی دیکھا ہے لیکن وہ پانی صاف ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے گندا پانی پیا ہے یا گندا پانی دیکھا ہے تو یہ غم پر علامت ہے اور اس کی کم عمر ہونے کی طرف دلیل ہے۔ اگر کسی شخص نے میٹھا پانی پیا ہے تو یہ لمبی عمر ہونے اور خوشی ملنے کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے وہ ایسی جگہ گر رہا ہے، کسی جگہ سے خواب میں گر رہا ہے تو ایسے شخص کی اگر کوئی ایسی مراد، ایسی خواہش، ایسی آرزو ہے تو وہ اس کی پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے آگ کو بھڑکتے دیکھا ہے، اگر اسے آگ کو بھڑکتے دیکھا ہے تو یہ بیماری کی طرف دلیل ہے یا اس کو بخار ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ خواب میں کسی نے اس کو خواب میں آگ میں دھکا دیا ہے تو یہ اس پر ظلم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ یہ خواب میں جل رہا ہے تو یہ رنج و مصیبت کی طرف علامت ہے۔ جتنا یہ خواب میں جل رہا ہے اتنا اس کو رنج و مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص خواب میں سانپ کو دیکھتا ہے تو سانپ کو دیکھنا دشمن کی طرف دلیل ہے۔ ایسے شخص کا کوئی پوشیدہ دشمن ہے، کوئی سنگین دشمن ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اس آدمی سے محتاط رہنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں مر چکا ہے اور لوگ اس پر رو رہے ہیں تو اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ دین میں فاسد ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن جنازے میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کافی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو شرف و بزرگی ملے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ شادی ہو رہی ہے اس کی لیکن وہ شادی شدہ ہے تو یہ شرف و بزرگی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مر چکا ہے خواب میں پھر وہ خواب میں زندہ ہو گیا ہے تو اس طرف اشارہ اس چیز کی علامت ہے، اس کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عنقریب گناہوں سے توبہ کرے گا، یہ لمبی عمر کی طرف بھی
اشارہ ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ بارش کو دیکھتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے بارش برس رہی ہے، تو یہ برکت اور رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر وہ شخص طوفانی بارش دیکھے تو یہ رنج و مصیبت کی طرف دلیل ہے۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اسے خواب میں قبرستان دیکھا ہے تو ایسے شخص بری صحبت میں بیٹھے گا، جاہلوں کی صحبت میں بیٹھے گا اور اس سے اپنی دین و دنیا دونوں تباہ کر بیٹھے گا۔ تو ایسے شخص کو ایسی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اسے خواب میں کسی کو طلاق دے دی ہے تو اس کی عزت میں کمی آئے گی، اس کی ویلیو کم ہوگی، تو اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اسے خواب میں قبرستان میں بارش برستے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں پر رحمت برسا رہے ہیں، یہ رحمت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اسے نماز اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے نماز کو ادا کیا ہے تو یہ شخص دین کی راہ پہ صحیح چلے گا، اس کی علامت یہ ہے۔ نمبر 11، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ یہ نماز باغ میں ادا کر رہا ہے، کسی ایسی سبز و شاداب جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے ان قریب اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے نماز کھڑے ہو کر ادا کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنا کوئی ضروری کام پورا کرے گا۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں چاند کو دیکھا ہے تو اس سے مراد یہ بادشاہ کا وزیر بنے گا۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چاند کو پکڑا ہے تو یہ بادشاہ کا قریبی شخص ہوگا، یعنی کہ یہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 14، اگر کوئی شخص یہ دیکھے اس نے خواب میں چھری دیکھی ہے تو یہ اس کے بیٹا ہونے کی طرف اس کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص یہ دیکھے اس نے خواب میں گندم کو دیکھا ہے یا گندم کو کھایا ہے، اگر تو گندم کو دیکھا ہے تو حلال مال ملنے کی طرف اشارہ ہے، یہ ان قریب حلال مال پائے گا۔ اگر گندم کو کھایا ہے تو یہ دیندار ہوگا۔ نمبر 16، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے اس نے خواب میں شیر کو دیکھا ہے تو یہ دشمن کی طرف علامت ہے، ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ۔ نمبر 17، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ اور بکری کو ذبح کیا ہے تو یہ شخص کا اگر قرضہ اس پر چڑھا ہے، یہ قرض دار ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا شخص جسے حج نہیں کیا تو یہ حج کی سعادت پائے گا، حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ نمبر 18، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کرسی کو دیکھا ہے، یہ عقل مندی اور علم کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 19، اگر کوئی شخص خواب کو مرغی کو دیکھے یا صحت مند مرغیاں دیکھے تو اس سے مراد اگر تو مرغی کو دیکھے تو یہ خوبصورت بیوی ملنے اور خادم ملنے کی طرف دلیل ہے، اگر صحت مند مرغیاں دیکھے تو یہ سرداری ملنے کی طرف دلیل ہے۔ نمبر 20، اگر کوئی شخص خواب میں چاول کو دیکھتا ہے تو ایسا شخص کو مال نصیب ہوگا، چاول کو دیکھنا مال کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ 21، اگر کوئی شخص پیسے کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے تو یہ اس سے مراد جنگ اور فتنہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دودھ دیکھتا ہے لیکن وہ دودھ صاف ستھرا ہے تو یہ حلال مال پائے گا، لیکن
مال میں برکت ہوگی، حلال مال پائے گا، لیکن اگر ترش دودھ یا خراب دودھ دیکھے تو یہ مال میں نقصان ہونے کی طرف دلیل ہے۔ نمبر 22، اگر کسی شخص نے حلال جانور کا دودھ پیا ہے تو یہ حلال مال پائے گا، اگر کسی شخص نے حرام جانور کا دودھ پیا ہے تو یہ حرام مال پائے گا۔ نمبر 23، اگر کوئی شخص خواب میں خواب میں چنبیلی کا گلدستہ دیکھتا ہے، گلدستہ کسی کو اس نے دیا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی دوست نے اس کو دیا ہے تو یہ اگر دوست نے اس کو دیا ہے تو یہ کسی ایسی گفتگو پر یہ دونوں دوست آپس میں جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں حج دیکھے، ٹھیک ہے، تو حقیقت میں وہ عنقریب حج کرے گا، ٹھیک، لیکن اگر حج دیکھے، اگر وہ شخص نمبر 25، اگر وہ شخص بیمار ہے وہ دیکھتا ہے حج، تو یہ عنقریب بیماری سے شفا پائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں 25 خوابوں کی تعبیریں شیئر کی۔ آپ کو اگر برے خواب آئے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات وہ واحد عمل ہے جس کے کرنے سے آنے والی مصیبت، بلا، پریشانی ٹل جاتی ہے، اس سے لمبی عمر ہوتی ہے، اس شخص کی عمر دراز کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جس کو برے خواب آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں، تاکہ اگر کسی شخص کو اپنی خواب کی تعبیر نہیں معلوم ہے اور اس کو خواب کی تعبیر نہیں مل رہی ہے، لیکن وہ خواب کی تعبیر انہی 25 خوابوں میں سے ہے، تو اس کو بھی مل جائے گی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک اچھے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔